متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ برابر ہیں اور ملک کو کسی مذہبی جنون کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خطاب کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈیفنس کلفٹن اور نارتھ ناظم آباد کی ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ وہ سچے عاشق رسول ہیں اور انہیں اس پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت قانون میں کسی تبدیلی کی بات نہیں کی۔ اگر کوئی فتویٰ لگانا چاہتا ہے تو لگا لے۔ کوئی فتویٰ لگانا چاہے تو لگا دے۔ میں نے کیا ناموس رسالت قانون میں تبدیلی کا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ وہ 31 سال سے پارٹی کو نبی کریم کی سیرت کے مطابق چلا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں متحدہ مقبول ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اجماع کریں۔ میں تو درخواست کی ہے علماء کرام سے کہ قانون پر اجماع کریں اور اجماع کرنا عین اسلامی ہے۔ متحدہ کے قائد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہ سب آئین کی روح سے برابر ہیں۔ میں اپنے آپ کو عاشق رسول اور غلام رسول تسلیم کرتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ الطاف حسین نے کہا کہ کوئی مسلمان نبی کریم کی شان میں گستاخی تو کجا اس کا تصور بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت ملک کو کسی مذہبی جنونی کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم یہ ملک کسی بھی جنونی مذہبی کے حوالے وہ اسلام کا نام ہی کیوں نہ لیتا ہو، یہ ملک ہم کسی کے حوالے مذہبی جنونی کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ الطاف حسین نے کہا کہ متحدہ لبرل اور متوسط طبقے کی جماعت ہے اور انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں طالبانائزیشن کی نشاندہی کر دی تھی۔ ان کے انتقاد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ان کی جماعت مذہبی رواداری پر یقین رکھتی ہے، دہشت گردی مذہب کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تاہم متحدہ قومی موومنٹ ان کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی۔ کراچی میں ڈیفنس کلفٹن کے رہائشیوں سے ٹیلی فون سے خطاب کرتے ہوئے ایم کے ایم کا کہنا تھا کہ ایم کے ایم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ عوام کو طالبانائزیشن کے حوالے سے بھی ہم نے ہی سب سے پہلے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد مذہب کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور آج مساجد، درگاہیں اور امام بارگاہیں دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ الطاف حسین نے کہا کہ ایم کے ایم متوسط طبقے کی جماعت ہے اور ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ناموس رسالت قانون سے متعلق عوام کو آگاہ کریں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ متحدہ کے تمام ارکان پارلیمنٹ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو جاگیردانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ عاشق رسول اور غلام رسول تسلیم کرتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں اور پوری پارٹی کو 35 سالوں سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمات سیرت ہے اس کو جو بھی پڑھتا رہا ہوں اس کو پڑھ کے ان کی تعلیمات کے مطابق پارٹی کو چلا رہا ہوں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں آج متحدہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ ڈیفنس کلفٹن ریزیڈنٹس کمیٹی کے تحت ہونے والے اجتماع سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو اس خطاب کی جانب لیے چلتے ہیں۔ میری آواز آج کی اس محفل میں موجود تمام سامعین تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے۔ Organizing Committee of the Defense and Clifton Residence Committee members
Central Coordination Committee, Organizing Committee of the Council of Professionals, distinguished guests, and honorable diplomats, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good evening. I thank the members of the organizing committee for organizing tonight's evening and welcome the distinguished guests and honorable diplomats. Ladies and gentlemen, I would like to bring what? Please close the door. Ladies and gentlemen, I would like to begin my speech by reaffirming that the MQM and I reject the use of force, intimidation, and violence as a means of achieving political aims. And furthermore, my party and I oppose any form of violence, political or in the form of religious extremism. And I was the first leader who persistently warned about Talibanization of Pakistan and Karachi in particular, for which some of you also mocked and turned it as my propaganda. Now, you have awakened to this reality. Now it has matured and challenging that I wanted to awaken you several years ago. Again, I did not give up awakening you despite being mocked. I meant well for you. I still mean well for you. And I will always continue to mean well for you. But you have to mean well for yourself, and particularly prepare yourself rather than totally relying on the MQM. The MQM is a genuinely liberal, democratic, and a party of middle class and working class people. The manifestation of our liberalism are my speeches publicly opposing the religious extremism and
party belonging to middle class and working class are the members of the Senate of Pakistan, National Assembly and the Provincial Assembly. Some of them are present here, and you can check their credentials that they all belong to your class. The educated, hard-working, middle class and working class segments. My party will also reject all forms of corruption in political and public life. The MQM believes in equal rights and egalitarian rule, whereby every citizen of Pakistan, irrespective of caste, color, creed, gender, sect, or even religion, would have rights, opportunities, and access in all spheres of life, including the corridors of power. MQM believes in religious tolerance, peace, and unity, and believes in coexistence and the policy of live and let live. Whatever our religion or belief may be, ladies and gentlemen, what we are witnessing today is contrary to the teachings of Islam and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who preached peace and coexistence. But today, the mosques, imam bargahs, shrines, these shrines of reverend saints, marketplaces, where innocent, ordinary citizens, including women and children, are being subjected to suicide bombings, resulting in deaths and destruction throughout Pakistan. They even choose Fridays and bomb the mosques during prayers, and all this is done in the name of religion. They are doing this by misguiding the people, by misinterpreting the jurisprudence, in other words, Sharia, to achieve their vested interest. This is not true Islam. And those committing this act cannot be termed as Muslims. Now, under the pretext of blasphemy, the politicians and Christian leaders are being assassinated. On 2nd March 2011, we witnessed the assassination of Shehbaz Bhatti, a Christian leader and federal minister for minorities. And on 4th January
2011. The Governor of Punjab, Mr. Salman Taseer, was assassinated after being accused of blasphemy. None of them said a single blasphemous word. They were simply recommending. What were they recommending? To amend the law made part of Pakistan Penal Code 295A in 1947. This was their cry. What is the purpose of the parliament? You can debate there. You can discuss there about issues, differences, and make amendments, bring new laws. What was the purpose of these legislative bodies? But it has made a big crime to say about the amendment in blasphemous law. What is this nonsense? Ladies and gentlemen, one must understand, and everybody should know, particularly I am talking to the students. Hi, girls and boys, you are talking me. Now, what is happening? It is your moral obligation, national obligation, national duty to understand what is happening in Pakistan. In the name of blasphemy, you are all, I think, I'm sure that you all are well educated. Can anybody explain the meaning of blasphemy? Can anybody guide me? Why? Even illiterate person like me can understand what is the meaning of blasphemy. Is there anybody to help me? Nobody is ready to help me. What is blasphemy? What is the meaning of blasphemy? I want to know. I don't know. And in the name of blasphemy, what is happening in Pakistan? Put up blame here, there, on anybody. And go to police station and lodge FIR against anybody. He committed or he was guilty of blasphemy crime or blasphemous crime. And without thinking, without knowing the proofs, you start agitating. Hell, hold, release, meetings, without knowing the facts. Do you have any proof about anybody? And is it justified to put a blame without any proof in the name of blasphemy? What is the meaning of blasphemy? There are many politicians in Pakistan and hundreds of political organizations or political and religious parties. They talk about blasphemy, 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 blasphemy. Namus risalat, law, blasphemy, law, blasphemy act. Hi, gentlemen, please, could you please
made me to understand the meaning of blasphemy. So, not only me, but hundreds of others can understand the meaning of blasphemy. Do you know? I requested again and again. Nobody gave me the reply. Now let me explain. And it might be amazing for you, or it really amazing for you that the Blasphemy Act was introduced in 1698 by the British Parliament. What did I say? The Blasphemy Act was first introduced in 1698, in the year of 1698, by the British Parliament. How many of you are aware of this? I am a illiterate person. You people from Defence and Clifton never paid attention on MQM and Altaf Hussain, on ordinary plan, that they are poor people. They are illiterate people. Let me say, then my party is struggling not only for the poor, but for you as well. So it is my right. When I am worried about you, your well-being, your children, so I have a right to say what I want to say or what I want to ask. Do I have a right or not? Do I have a right or not? Very few said, yeah, yes, you have a right. But the inside out was silent. Why? That this Blasphemy Act was first introduced in 1698. When was it introduced? When was this Blasphemy Act was in which year? Was? And now please give me the answer. 1698 Yes. in Britain. Where? Which place? London. Why in the British Parliament? And what happened? Next, when British occupied the entire subcontinent, are you getting more? No. No, I don't want to listen from you. I want to ask the honorable ladies and
160. The British repealed existing blasphemy laws in order to allow missionary, Rasulullah dancing. Pro Silai means they have a right to convert. Everybody has a right to convert their religion from one religion to another. And the same law, 1860 Act, this act was imposed all over the subcontinent. And in 1986 to 95C, military dictator General Dauda amended this law in the name of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that those who will say any word, Nauzu billah, Nauzu billah, Nauzu billah, Nauzu billah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, against Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, their punishment either will be life imprisonment or death and fine. Now you know the history of blasphemy law. From where it up, and slowly, there it is. How any of those who ended different processions in the name of blasphemy law, नामूस रिसालत कानून में तब्दीली नहीं होगी. How many of them know about the history of blasphemy act? And today's meeting is not for to criticize or to blame anyone. You are educated, well behaved, well mannered, well disciplined, not like us, non-KTA. Not like us, Nazmabadi. Not like us, New Karachi Wala. The purpose of today's meeting, that on behalf of you, I appeal, humbly appeal, to all ulama-e-ikram of different makatib-e-fiqh, different sects, whether they are Shias, they are Sunni, they are the followers of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, whether they are the followers of Imam Abu Ishaq
flourishing future. God forbid, may see the same fate like Salman Taseer or Shehbaz Bhatti. And if you allow me, can I say something? Yes, bhai, we are all listening. People's Party is a liberal political party. People's Party, hello? Liberal Party. डिफेंस और क्लिफ्टन की पक्की पार्टी कौन सी पार्टी? डिफेंस क्लिफ्टन पक्की पार्टी कौन सी पार्टी? डिफेंस क्लिफ्टन की किटी पार्टी. किटी पार्टी. वक्त बदल गया, मुत्तहिदा पार्टी है. थैंक यू. I have learned, I have never seen that rich people are what should I say? I listened from the elders that rich people are very miser people, very miser people. Through my speech, first time I heard clearly. भाई अस्सलाम वालेकुम. भाई उर्दू में बात करें ना. Can't you understand? I'm not miserly person. बात कर ले, वो उर्दू में बात कर ले. Thank you, bhai. And I usually say that, Altaf Hussain, don't want to listen, we don't want to hear. He's a illiterate person. He's a Rizawadi, Aluchipia. Nahi bhai, you're a big leader. You're a big leader and we respect you. Do not think of yourself in the words you said. I don't think anyone here thinks you're Azizabadi. You're a leader of Pakistan and we respect you. And that's why we're here to listen to you. Thank you very much. थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए. So, this is my brief synopsis in English to benefit for those who do not understand the gathering. Ladies and gentlemen, now I revert or I come back to my national language. Lalu Khetian and Azizabadian's language. And defense also. The language of 98%, bhai. A great honor for me was saying that. Because unfortunately, we don't have to talk in Urdu. We feel proud to talk in English and other language. We don't promote our own national language. That is Urdu.
in Urdu and don't feel that. Some of your friends will translate for those who don't know Urdu. Thank you very much. Thank you. Once again, thank you very, very much for listening so patient. Thank you very much. ہاں جی اب بات ہو جائے اردو میں. جی آپ اس میں کوئی فتویٰ لگانا چاہیں تو لگا دیں. میں نے ناموس رسالت قانون میں تبدیلی کا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ نہیں نہیں کیا. میں ادا یہاں سے کرتا ہوں، کوئی تفریق نہیں کرتا، کوئی تفریق نہیں کرتا. کرسچن ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اور کون ہوتا ہے اور فارسی ہو فارسی ہو وغیرہ وغیرہ، ابتدائی پاکستانی یا 100% to the manifesto of MQM equal right Muslim Pakistani. میں نے تو درخواست کی ہے علماء کرام سے کہ اس قانون پر اجماع کرے اور اجماع کرنا عین اسلامی ہے، اور قرآنی آیات اور احادیث تو لے کر آئے. 295C اولق میں جو امینڈمنٹ کی تھی اس کے فیور میں یا قوم کو بتانے کے لیے، اور میں یہ بتاؤں کہ کون بدبخت ہوگا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، مسلمانوں میں کون بدبخت ہوگا، کون ایسا کمینہ ہوگا جو نعوذ باللہ استغفر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا تو کجا، گستاخی کرنے کا سوچ نہیں سکے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جی صحیح بات. بحیثیت مسلمان میں گنہگار شخص ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو عاشق رسول غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو عاشق رسول اور غلام رسول تسلیم کرتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں. اور پوری پارٹی کو میں 35 سالوں سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس، تعلیمات، سیرت ہے، اس کو جو بھی پڑھتا رہا ہوں، اس کو پڑھ کے ان کی تعلیمات کے مطابق پارٹی کو
اور اس سے پہلے آگے بڑھوں تو بات بھی کر رہا ہوں اس پہ. یعنی پیپلز پارٹی لبرل پارٹی آپ نے کہا کاٹ دی میری بات کہ نہیں اب تو پہلے تھی اب نہیں تھی. نام تاثیر کو مارنے والے جس نے مارا اس کے اوپر پھول پھینکے پھولوں کی پتیاں نشاور اس قاتل پر کی. کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. ارے نہیں ہوا تو نہیں ہوا. پیپلز پارٹی والوں تم چھوٹی پارٹی نہیں ہو, بہت بڑی پارٹی ہو اور لبرل بھی ہو. میں پوچھتا ہوں آج اس ایوان کے تبسط سے کہ پیپلز پارٹی والے لبرل پارٹی تم لوگوں نے سلمان تاثیر کے قاتل اور اس کو قتل کرنے والے پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرنے والے قاتل پر جو پتیاں پھینکی جنہوں نے ان کے خلاف آواز حق پیپلز پارٹی والوں تک نے کیوں بلند نہیں کی, کیوں بلند نہیں کی, کیوں بلند نہیں کی. بہرحال پہلے پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا, ابھی ہوا پورا کیونکہ عرب ممالک میں جنگ چل رہی ہے. ریولوشن آئے گا تو پاکستان میں بھی انشاءاللہ. دیر بدیر آئے گا تو پاکستان میں بھی انشاءاللہ. اور ہم یہ ملک کسی بھی جمہوری مذہبی کے حوالے وہ اسلام کا نام ہی کیوں نہ لیتا ہو, یہ ملک ہم کسی کے حوالے مذہبی جنونی کے حوالے نہیں کرنے دیں گے, نہیں کرنے دیں گے. تو اس سے پہلے میں آگے بڑھوں ایک مطالبہ قرارداد کی شکل میں کر دوں. ضرور کیجیے, ضرور کیجیے بھائی. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں, ویسے ہی ڈیفنس کے والے مجھ سے ناراض رہتے ہیں. نہیں بھائی نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر دم. نہیں بھائی آپ سے ناراض کیسے؟ تو اگر ڈیفنس کے آر دیر سم اسٹوڈنٹس سٹنگ دیر, بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. اسٹوڈنٹس ایک قرارداد ریزولوشن پیش کروں. ضرور کیجیے. آج کا ایوان ارباب اختیار حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 کی وہ تقریر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے انہوں نے کی, اس کو پہلی سے لے کر پی ایچ ڈی کی کلاس تک ہر نصاب میں شامل کیا جائے. کہ پاکستان نہ پاکستان بن چکا ہے.
Christians are free to go to their churches. Muslims are free to go to their mosques. قائد-ے-اعظم کی اس تقریر کو نصاب میں شامل کیا جائے، کورس میں شامل کیا جائے، بلکہ ترانہ پاکستان کا ایک ہے، ایک قائد-ے-اعظم کا ترانہ بہت بڑے ہے، ایک اور بنا لو کہہ رہا جس کی تقریر کا ترانہ. کتنے لوگ منظور کر رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ایمانداری سے. منظور ہے، منظور ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جی بھائی منظور ہے. کتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے؟ سب نے بھائی، سب نے دو ہاتھ. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں کلکٹن والے ہاتھ بھی کھڑا کرتے ہیں. آپ جیسا سیاسی رہنما ہو تو پھر اس میں روحانی کیفیت بھی شامل ہو تو انشاءاللہ کیوں نہیں شامل ہوں گے ہم سب. کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو. جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، جو پاکستان میں آبا اجداد اور 47 کے بعد سے رہ رہا ہے اور پاکستانی ہے، وہ پاکستانی ہے، کوئی اکثریتی اور اقلیتی مائنورٹی نہیں ہے. مائنورٹی ورڈ ہی ہٹا دینا چاہیے. جسے دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، یعنی بے شک یعنی آج سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جو ہیں، یہ جو زمین ہماری جو یونیورس ہے، یہ ستارہ جو ہے، یہ زمین کے ارد گرد جو یونیورس نظر آتی ہے، ہم اسی کو دنیا سمجھتے ہیں. ستارے ایسے کائنات کئی ہیں، یہ آج ہمیں معلوم ہوا اور ہمیں 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا. الحمدللہ رب العالمین. بول رہے ہیں کیا؟ تقویت مل رہی ہے بہت. نہیں بھائی سن رہے ہیں، درست ہے. آج بتا رہی ہے نا کہ کئی سورج ہیں، ہزاروں سورج ہیں، ہزاروں چاند ہیں، ہزاروں کائنات
यूनिवर्सेस बहुत है, आज साइंस बता रही है, बता रही है ना। और कुरान क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस खुदा की जो तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट। मालिक यौमिद्दीन, डे ऑफ जजमेंट। रोज़े महशर, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला है। मैं गुनाह करता हूँ, सवाब करता हूँ, बुरा करता हूँ, अच्छा करता हूँ, मेरा फैसला, उसका फैसला कौन करेगा? मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला करेगा। रोज़े महशर कोई मौलवी मुल्ला नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे ऊपर तो फतवे बहुत है, 10 और लग जाए या 10,000 और लग जाए, मेरा रब नाउज़ुबिल्लाह कोई मौलवी नहीं, मेरा रब तो अल्लाह की जात है। कोई मेरा फैसला करेगा क़यामत के दिन, मुझे कोई पर्वा नहीं है। और जितना टट के अल्ताफ हुसैन बोलता है, जितना खुल के अल्ताफ हुसैन बोलता है, इतना खुल के तो आपने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े लीडर को इस तरह खुल के बोलते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल दुरुस्त भाई, दुरुस्त। भाई आप माशाल्लाह से रूहानी कैफियत के सियासी रहनुमा हैं और हालात वक्त से पहले हालात की नज़ाकत को समझ लेते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको खास वदियत की है। और सिर्फ ख़वातीन और हज़रात, और सिर्फ ख़वातीन और हज़रात, अगर आप मुझे अपना सोचते हो वाक़अतन, तो मुझे डिफेंस के लिफ्टन में प्रोफेशनल्स का, स्टूडेंट्स का, गर्ल्स बॉयज का, एल्डर्स का, मिडिल एज, इन सबका बहुत मजबूत यूनिट चाहिए कि मैं कह सकूं डिफेंस अल्ताफ हुसैन। होगा भाई, होगा, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह DCRC से बना कर देंगे। भाई कोई माने या माने, हम मुंतहिदा कौमी मूवमेंट है। अल्ताफ हुसैन का किला है। बिल्कुल बेशक है इंशाअल्लाह। मैं आपसे मजाक कर लेता हूँ, डिफेंस के लिफ्टन के साथियों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं डिफेंस के लिफ्टन के लोगों को अपना समझता हूँ।
आपके हैं। और स्टूडेंट्स इतनी बड़ी ताकत होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं भी कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वहीं से तहरीक चलाई। आज ये तहरीक पूरी दुनिया भर में मशहूर है। एयर डिफेंस क्लिफ्टन के नौजवानों अपने अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूलों में फैल जाओ और बोलो, खुल के बोलो, आज से आज अल्ताफ भाई के साथ है और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। अल्ताफ भाई, आज के इज्तिमा में जो डिफेंस क्लिफ्टन के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितनी माशाल्लाह फैमिलीज बच्चों के साथ आए हुए, बिजनेसमैन आए हुए, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो आपसे दूर नहीं और वो आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह डिफेंस क्लिफ्टन उसी तरह का काम करके दिखाएगा जिस तरह नाजाबाद, नासाबाद, लियाकताबाद के लोग होते हैं, क्योंकि हम चाहते चेंज हैं, यहाँ के लोग चेंज चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। के लोग मुझसे दूर नहीं हैं, तो याद रखें, वो आज से समझ लें कि मैं उनके दिलों में हूं। इतना करीब हूं मैं। आपने इतना वक्त दिया, मैंने गुस्ताखियां बहुत की डिफेंस क्लिफ्टन के साथियों, मुझे आई समझ के माफ कर देना भाई। अगर मैं आपको अपना नहीं समझता तो इतनी बातें नहीं करता, मुझे माफ कर देना। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अब मैं काम चाहता हूं। आपको पता है, शहबाज भट्टी के कत्ल पर ओबामा, जर्मनी, डेविड कैमरन, कौन सा मगरबी मुल्क ऐसा है जिसके सरबराह ने मजम्मत नहीं की हो और सबने लिखा है क्रिश्चियन लीडर पाकिस्तान में कत्ल हो गया। अगर अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी में मुसलमानों के साथ ये सलूक हो गया, तो फिर कहां जाएंगे पाकिस्तानी जो इन ममालिक में काम कर रहे हैं? तो फिर कहां जाएंगे? के लिए पाकिस्तान को बचा लीजिए और पाकिस्तान को ईमानदार, दयानतदार मिलकर बचा सकते हैं। मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप सब मिल जाएं। आइए हम सब मिलके इस मुल्क के लिए कोशिश करें। इंतहा पसंदों से पाकिस्तान को निजात, खुले जहन के लोगों, ब्रॉड माइंडेड लोगों को, अच्छे लोगों को ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत पर
یقین رکھنے والوں کو ہم اپنے ساتھ ملائیں. آئیے ہم سب مل کر جدوجہد کریں, پورے پاکستان میں پھیل جائیں اور پاکستان کو بچائیں, پاکستان کی حفاظت کریں, پاکستان میں ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیں جہاں پر کوئی کی پگڑی اچھالنے والا نہ ہو, جہاں سب دن کو شام کو صبح حتیٰ کہ رات کو آرام کے ساتھ سفر کر سکیں. ڈکیتیاں, چوریاں, شادیوں میں چوریاں ہو رہی ہیں, باراتیں لوٹی جا رہی ہیں. ہم سب کو مل کے اپنا اپنا پورے محلے میں کمیٹیاں بنا کر اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کرنی ہے. اور میں چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھے. اے پڑھے لکھے لوگوں, قفل توڑ دو, خاموشی کا قفل توڑ دو, آ جاؤ. How many of you, I'm asking the youth, students, how many of you are ready to work with me, with the MQM? سب نے ہاتھ اٹھا لیے بھائی. چلو ہاتھ اٹھا لیے تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ سب یوتھ بن گئے. واہ واہ. مسلمان ہیں تو اپنے گھر میں, ہم عیسائی ہیں اپنے گھر میں, ہم ہندو ہیں اپنے گھر میں, اور گھر سے باہر ہم پاکستانی ہیں. اسی طرح ہم پاکستان میں اپنے اپنے گھر میں جو زبانیں بولتے ہیں بولے, گھر سے باہر ہم نہ سندھی ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ سرائکی ہیں, نہ پٹھان ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ مہاجر ہیں. ہم ہیں تو صرف اور صرف پاکستانی. آپ تشریف لائے, مجھے معاف فرما دیجیے میری غلطیوں کا جو ہو رہی ہے اس خطاب میں. سو نائس آف یو. اللہ آپ پر کرم کرے, پاکستان پر کرم کرے, پاکستان قائم